السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. کہتے ہیں کسی بھی کانفلکٹ میں جنگ ہو یا کوئی بھی کانفلکٹ ہو, اس میں سب سے پہلی کیجولٹی ٹروتھ ہوتی ہے, یعنی سچائی جو ہے وہی مبہم ہو جاتی ہے. اس میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی اوپینین, اپنے اپنے پریجوڈیسز, اپنے اپنے بائسز, اپنے تعصب کے ساتھ سچائی, اپنے حقائق بیان کرتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کے مسائل بڑی دیر سے چل رہے ہیں. حقائق کچھ اور ہوتے ہیں, دکھائے کچھ اور جاتے ہیں. پروپیگنڈا وار چل رہی ہے, ملک کے اندر بھی ہے, بیرونی دنیا سے تو پروپیگنڈا کی یلغار ہے ہی ہے, لیکن ہمارے اندرونی بھی یہ خلفشار کی کیفیت ہے, وہ یہی ہے. اور حقائق کے ساتھ ساتھ حقوق کی بات کی جا رہی ہے, حقوق کی جنگ ہے. کبھی کوئی سیاسی پارٹی کہتی ہے جی میرا حق ہے, کبھی کوئی دوسری پارٹی کہتی ہے. کوئی بھی ان میں یہ نہیں کہتا کہ عوام کا کیا حق ہے. تو عوام کا حق نیچے چلا جاتا ہے, پارٹیز کا, پارٹیز کے افراد کا اور ان کے عہدے داروں کا. اور یہاں تک کہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کوئی ایک عام ہمارے ہاں پھل فروش بھی ہے, وہ اگر آپ کو پھل گلا سڑا دے دیتا ہے تو وہ بھی کہہ دیتا ہے یہ میرا حق ہے کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو جس طرح کو سودا چاہوں دے دوں. تو کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں, تو ان سب چیزوں کا تدارک یا بیلنس قائم کرنے کے لیے معاشرے میں قانون کی عملداری ہوتی ہے. قانون ہے, آئین ہے, دستور ہے, اور دنیا کا نظام بھی قانون سے چل رہا ہے. دیکھیں نا, ایک جو آفاقی نظام ہے, سورج نے کس وقت نکلنا ہے اور چاند نے کب نکلنا ہے, آہستہ آہستہ گھٹتا جاتا ہے, ایک پورا نظام ہے, ایک باقاعدہ فریم ورک ہے. تو جب اس کے اندر رکھنا پڑے تو پھر معاشرے میں وہ بے چینی بھی ہوتی ہے, اضطراب بھی ہوتا ہے, معاشی ترقی بھی نہیں ہوتی. تو سیاست میں تو سیاست بھی گدلا جاتی ہے. تو آج ہم نے دو معروف قانون دان ہیں, ان کو دعوت دی ہے کہ اس موضوع پہ ہم بات کریں کہ ملک میں آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے, اور لوگ اس طرح کی ڈبیٹ میں بھی پڑے ہیں, یہ میرے جج ہیں, یہ آپ کے جج ہیں. تو حالانکہ جج صاحبان کو کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ہم آج ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. جناب میاں خالد حبیب الہی صاحب, سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان, ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. جناب رانا ندیم صابر صاحب, آپ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ, جی ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تو میاں صاحب یہ جو اس وقت سب سے بڑا تو ہمارے ہاں بڑا شور و غوغا ہے آئینی ترمیم کا, اور اس میں ہمارے ساتھ تو بہت سے لوگ ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف ایک شخص کو, اور ایک جج بلکہ وہ لفظ کہہ دیتے تھے, میں تو نام لینے کی جسارت نہیں کرتا, ان کو فائدہ دینے کے لیے دی جا رہی ہے. جبکہ کچھ تھوڑا ذہن نہیں مانتا کہ اتنی بڑی پارلیمنٹ بیٹھ کے صرف ایک جج کے لیے بیٹھی ہے. جج ہوا, جرنیل ہوا یا کوئی بھی ہوا, وہ نہ کسی کا سگا ہوتا ہے نہ سوتیلا ہوتا ہے. اوور ٹو یو میاں صاحب, آپ تو بہتر سمجھتے ہیں سب چیزوں کو. شکریہ میاں صاحب. دیکھیں وہ ایک کہاوت ہے پنجابی کی جی کہ ویلے دی نماز تو کویلے دیاں ٹکراں. جی جی. تو اس مقولے سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ اہم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو گورنمنٹ پرپوزڈ امینڈمنٹس جو ہے وہ لانا چاہ رہی ہے اور اب تک اس میں کامیاب نہیں ہوئی, اور اس میں جلدی ہے, اور اس میں اب تک جب سے بھی یہ شروع ہوئی کوشش, اب تک کوئی ڈرافٹ جو ہے وہ امینڈمنٹس کا ممبران اسمبلی جو ان کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو پہلے ڈیلیور کریں, جو پارٹیز پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کو آپ ڈیلیور کریں تاکہ وہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ کریں, اس پہ اپنی پرپوزلز لائیں. جی جی. لیکن یہ ایک یہی بات جو ہے, اور آئین کی بات کرتے ہیں تو حکومت کے جو بڑے بڑے ذمہ داران لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ آئین میں کہاں لکھا ہے. بھئی یہ آئین کی سپرٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. آئین نے جو پرنسپلز دیے ہیں ان کے پیرامیٹرز کے اندر آپ نے رہنا ہوتا ہے. لیجسلیشن کا ایک طریقہ کار ہے, اس کی فرسٹ خواندگی, سیکنڈ خواندگی, دوسری خواندگی, تیسری خواندگی ووٹنگ ہوتی ہے. تو آپ تو امینڈمنٹ جو کروانا چاہ رہے ہیں اس میں انگوٹھے لگوانا چاہ رہے ہیں, آپ تو وہ کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جن کی سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک یہی بات
کہ اس کو کنسیل رکھا گیا ہے, سپریس کیا گیا ہے اس بات کو کہ امینڈمنٹس ہیں کیا, یہی بات جو ہے ایک بدنیتی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, یہ جج جو بھی ہیں ہمارے لیے سب معزز ہیں, مطلب باقی لوگ بھی معزز ہی ہوتے ہیں, لیکن کسی عہدیدار کو کلیم کرنا یا کہنا کہ یہ میرا جج ہے, یہ آپ کا جج ہے, اس طرح پھر ماضی میں بھی ہمارے ہاں بڑی ایک, میں سمجھتا ہوں بڑی کنٹمپٹوس ایک انداز اختیار کیا گیا, یہ جی ارشاد حسن کوٹ ہے, یہ ڈوگر کوٹ ہے, یہ بندیال کوٹ ہے. اللہ, جج صاحبان بڑے محترم ہوتے ہیں, ایک دانش کی ایک ایسے مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں, فیصلے کرنا لوگوں کی زندگیوں کے ایک چھوٹا منصب تو نہیں ہے. تو اس طرح کے ہمارے ہاں یہ ٹرینڈز ہیں. ہمارا معاشرہ ویسے ایسا تھا نہیں کہ اس طرح ہم کسی کو مخاطب ہو جائیں, یہ ڈوگر کوٹ ہے, یہ بندیال کوٹ ہے, یہ قاضی کوٹ ہے. تو یہ کیا ڈیگریڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو بھی اس پروفیشن میں اتنے سال ہو گئے, دہائیاں ہو گئی. اب دیکھیں جی, اصل میں کورٹس کا کام تو انصاف کرنا ہے. اب ہمارے ہاں مفادات کی جنگ بڑی عام ہو چکی ہے. جب کسی کے مفادات کو بے شک انصاف کے ساتھ یا انصاف سے ہٹ کے فائدہ ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا جج ہے یا یہ میرا ادارہ ہے. پھر وہ اس بات پہ کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم مفادات کی جنگ سے باہر نکلیں گے تو پھر اور چیز آ جائے گی. اسی وجہ سے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دفتر کا یا اس آفس کا یا اس جج کا رجحان یہ ہے یا اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, تو پھر اس کو کلیم کر دیا جاتا ہے, اور ایسا کر دینے سے اس ادارے کو بھی داغدار کیا جاتا ہے. اس کا نیوٹرل ہونا, اس کا غیر جانبدار ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ لا کا یہ ایک میکسم ہے کہ انصاف کرنا ہی نہیں, انصاف وہ دکھائی بھی دے. تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے بڑی مہلک ہیں, اور اسی وجہ سے بہت سا نقصان بھی پاکستان کا ہو گیا ہے. اچھا میاں صاحب, جج صاحبان تو ڈیفینڈ ہی نہ کر سکتے, ان کے تو کہتے ہیں دیر ججمنٹ سپیک. اور میں اگر جج ہوں, آپ بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے قانون دان ہیں, کسی جج سے کم نہیں ہے, تو جج تو فیصلہ اپنے شواہد اور سارے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. جج صاحبان کو ہم یہ کیوں پھر یعنی اتنا رگیتے ہیں کہ جی ہم وہ ڈیفینڈ تو کر نہیں سکتے, تو پھر اس میں کیا لائیں؟ مطلب آپ کی بارز ہیں یا پھر وہ اپنا رول پلے کریں, پھر کیا دیکھیں کلیئرٹی کیسے آئے قوم اور من حیث جو ہے وہ ملک جو ہے, یہ بات اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ معاشرے کا, سوسائٹی کا اخلاقی اقدار کہاں پہ ہے. یہ صحیح کہا. تو جب اخلاقی اقدار ہوں گی تو بہت سارے میٹرز جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں. صحیح بات. تو جب ہم نے اخلاقی اقدار کا جو دائرہ ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد تو پھر کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. پھر آئین کیا, قانون کیا کر لے گا. انتہائی قابل احترام ادارہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی معاشرے کے اندر, کیونکہ جب کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے, کسی کا حق مارتا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, تو عدالت میں جاتے ہیں لوگ. آخری سہارا اس کا عدالت. میاں صاحب, ہم نوجوانی میں کبھی عدالت کے آگے سے گزرتے تھے, ایک دھاک ہوتی, ایسے ہی تھا, اور ہائی کورٹ کا تو تصور ہی نہیں تھا نا. ہم ایک عام جج کے کورٹ سے گزرنا تو کسی وقت بات ہونی, یار یہ ہائی کورٹ, تو جب ہائی کورٹ کا نام آنا ایسے ہی, تو ایک اس کا دبدبہ اتنا ہوتا تھا. اب تو اس طرح لوگ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. تو اب جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم عدلیہ کی ججمنٹس پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی انسان ہیں, جج انسان ہیں, لیکن جج کے پرسنل کنڈکٹ کو آپ جو ہے وہ زیر بحث نہیں لا سکتے, کرٹیسائز نہیں کر سکتے. یہ بات آئین میں بالکل واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ججمنٹ کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے, اور ذات کیا ہے یا اس میں لیگیلٹی کیا ہے. لیکن جج کی ذات کو اس قدر جو ہے پراگندہ کیا جاتا ہے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ جب آپ اس طرح متنازع کر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے انصاف کرنا ہے, تو پھر کیا پیچھے کیا رہ جائے گا؟ جب انصاف میں ادارے کی کریڈیبلٹی نہیں رہ جائے گی تو پھر وہ انصاف 100% بھی کریں تو کون یقین کرے گا؟ صحیح بات. تو لیکن یہ سارا جو ماحول ہوتا ہے, اس میں بنیادی طور پہ بیسیکلی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے. اپوزیشن میں تو چیخنا چلانا ہوتا ہے,
ان کو ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے رائٹس بھی انفرنج ہوتے ہیں, تو لیکن حکومت نے جو ہے وہ کم از کم, چلو اپوزیشن کے ساتھ جو بھی رویہ رکھے, لیکن اداروں کو تو کم از کم بچانا ہوتا ہے, اداروں کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. جہاں پہ تو اپوزیشن سے زیادہ حکومت جو ہے وہ اداروں کو کرٹیسائز کرتی ہے, ایون ججز کو نام لے لے کے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. وہی جج پہلے آپ کے حق میں فیصلہ, وہ آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں, آج اگر ہاں اس وقت اچھے ہیں, پھر وہ کوئی فیصلہ آپ کے خلاف چلا جاتا ہے تو وہ برے ہو جاتے ہیں. مطلب یہ عجیب و غریب معیار ہے جو ہم نے اپنا رکھا ہے. یہ ویسے رانا صاحب بات صحیح ہے کہ ہم معیارات میں بھی بہت نیچے آ گئے ہیں ایکچولی. اس میں اچھا, اس میں رانا صاحب ایک ساتھ سوال بھی لے لیں, مثلا کہ میں کسی کو فیور کرنے یا ڈس فیور کی نہیں بات کر رہا. نواز شریف کا ایک فیصلہ آیا, اس میں کہا گیا جی یونین سسیلیانو مافیا فلانا, وہ مارلن برانڈو کی کتاب اور فلاں وہ گاڈ فادر کا ذکر کیا گیا. تو میں نے اپنے طور پہ لا نہ سمجھتے ہوئے بھی, میں تو ایک لے مین ہوں, میں نے کہا دنیا میں کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھی کہ کسی کی ایون بہت سے بڑے مجرم کو بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا ذات کو. یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے جو شواہد سامنے آئے ہیں, آپ نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے, اگر آپ کی سزائے موت کے یا سزائے قید کے حقدار ہیں آپ پہ. لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ سیف الرحمان تمہارا چہرہ کالا ہے, تم موٹے ہو, تم لمبے ہو, یا تمہارا باپ ایسے تھا. میرا خیال اس کی نظیر نہیں ہے دنیا میں. پہلے تو یہ قانونی نقطہ سمجھا رہے, میں کسی ذات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جی جی جی, یہ نہیں وہ کس کو فیور کر رہا ہے یا کسی کو. اصل میں جب فیصلے پولیٹیسائز ہو جائیں, ہمارا ایک یعنی یہ اس طرح کا فیصلہ پولیٹیسائز ہوگا جب کسی کی ذات کو ڈسکس کریں. جی جی, ایک اور بھی بات, یعنی اگر چور ہے تو اس کو سزا دے دیں, اس کو سزا دیں, بجائے کہیں کہ تو چوری اس لیے کی, تمہارا باپ چور تھا, تمہارا. قانون کا ایک میکسم ہے, سادہ لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ ہر آدمی چور ہے جب تک وہ خود کو انوسینٹ پروو کر دے, یا ہر آدمی انوسینٹ ہے جب تک آپ اسے ادروائز پروو نہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سوشل ڈیلیما ہے. ہماری ہیراکی میں چلے جائیں, بڑے سے بڑے ادارے میں چلے جائیں, یا چھوٹے سے پھل فروش کو بھی آپ دیکھ لیں, ہر چیز کو پولیٹیکل جو ہے نا اس کا سیناریو پولیٹیکل بنا کے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے, جیسے ابھی میرے فاضل بھائی میرے بڑے بھائی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی ڈیسیژن آیا ہے تو اس پہ ہر آدمی کمنٹ نہیں کر سکتا, چونکہ کرنا بھی نہیں چاہیے. کیا مقصد ہے اب ہمارے ہاں خاص طور پر یہ گوسپ تھوڑی ہے کہ محلے میں بیٹھ کے گپیں لگائیں, مگر کیا ہو رہا ہے کہ تھڑے پہ بیٹھے ہیں, دکان پہ بیٹھے ہیں, سڑک پہ جا رہے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, تو ہر آدمی قانون دان بھی ہے, ہر آدمی ڈاکٹر, وہاں ڈبیٹ ہو رہی ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لیگیلٹی ہوئی, کون سی بات آئین کے خلاف چلی گئی, اس کو جب آپ اس طرح ڈسکس کریں گے اور ایک ماحول پیدا ہو جائے گا. صحیح بات. وہ جو ماحول بنا دیا جاتا نا, تو ہمارے ہاں یہ, میں اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں میں ان کا بھی یہ قصور سمجھتا ہوں کہ وہ چیز اگر کوئی بہترین ڈیسیژن آیا ہے تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بلکہ میجر کلپریٹ وہی کلپریٹ, جیسے میاں صاحب نے بھی کہا. ہاں, وہ لیکن حکومت چونکہ میجر رول ہوتا ہے, شاید وہ زیادہ دیکھیں اس پہ زیادہ برڈن ہے. ایکچوئل اپوزیشن کا تو کام ہی ہے کہ جہاں جہاں خرابی ہو رہی ہے اس میں نشاندہی کرنی ہے, ٹھیک ہے. مگر ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک جو بھی چیز آتی ہے اس کو پولیٹیکلی ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, اس کے بعد اس کے فالوور جو ہیں وہ اندھا دھند اس کی پیروی کرتے ہیں, اور وہی بات وہ بے شک درست ہے وہ غلط ہے, اس میں کوئی مسٹیک ہے یا نہیں, وہ اسی پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ایک پولیٹیکل جو ہے نا وہ ڈیلما پیدا ہو گیا ہے, ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے, جس وجہ سے یہ ساری چیزیں. اچھا میاں صاحب, پہلے زمانے میں, اب تو خیر زمانہ بھی تبدیل ہو گیا, وہ پرانے زمانے میں نہ ہی رہے تو بہتر ہے, لیکن آپ ایکسپلین کریں کہ کہتے ہیں جج محفل میں نہیں جاتا تھا, جج سوشلائز نہیں کرتا تھا. اب تو ججز میں محفلوں میں سب سے زیادہ پہلے آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ میں ہے. ہاں اچھا, اب بھی ہے. اچھا چلے, میں کہتا ہوں یہ مان لیا کہ جی دنیا میں ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں, ان کا بھی ایک انسان ہونے کے ناطے کہیں جانا پڑ جاتا ہے. کیا جج انفلوئنس ہوتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی باتوں سے, اخبار سے, پولیٹیکل لیننگ سے؟ مثلا میری بیٹی یا میری بہن کسی کی عاشق ہے یا کسی کی فالوور ہے, تو جج کیوں متاثر ہوتا ہے؟ جج کا تو کام ہی اور ہے نا. دیکھو جج کا منصب تو اتنا بڑا اہم ہے کہ میں تو کہتا ہوں جرنیل کا بھی اس طرح کہتے ہیں. جج کا خاص طور پہ چونکہ اس نے انصاف کرنا ہے, وہ منصف ہے. اگر جج جو ہے وہ مال روڈ پہ جا رہا ہے, جی جی,
اور ریگل چوک میں دیکھا کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا اور ایک بندہ جو ہے وہ مرڈر ہو گیا اور ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ اس پہ شوٹ کر رہا ہے، تو جج صاحب نے خود دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن وہی کیس اتفاقاً کو سامنے ان کے آ جاتا ہے. اگر وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں تو اپیل میں ان کے سامنے آ جائے گا، ٹرائل کورٹ کے ہیں سیشن جج ہیں تو اس کا ٹرائل ان کے سامنے آ جائے گا. تو جج صاحب کی ڈیوٹی یہ ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جو کیس کی فائل میں ہے جج صاحب نے فیصلہ اس پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر جج صاحب یہ کہے کہ کیس تو پروو نہیں ہوا لیکن میں نے خود دیکھا تھا، میں ملزم کو بھی پہچانتا ہوں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ پھر جج صاحب کو منصف نہیں ہونا چاہیے، وٹنس باکس میں آئے اور آ کے شہادت دے. صحیح بات، تو قانون تو یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بھی جج جو ہے وہ اس طرح انفلوئنس میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، گھر کے لوگوں کے خیالات سے متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جج کا منصب. لیکن رانا صاحب آپ بھی ایک دفعہ کہہ رہے تھے غالباً کہ ایک انہیرنٹ رائٹ ہوتا ہے جج کے پاس، انہیرنٹ جورسڈکشن. جی. مثلا اس میں میں ایک سوال کرتا ہوں ایز اے لے مین کہ میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جج اتنا بھی بے بس نہیں ہوتا، کہ عدالت جو اتنی بے بس نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں جی پروزیکیوشن بڑی ناقص تھی. تو میں کہ بعض اوقات تو جج صاحبان کہتے ہیں جی پروزیکیوشن ناقص ہے، انویسٹیگیشن ناقص ہے، دفعہ ترمیم کرا دیتے ہیں، دفعہ ایڈ کرا دیتے ہیں، دفعہ حذف کرا دیتے ہیں. تو جب جج کے پاس اتنا وائڈ لیٹیٹیوڈ اختیار موجود ہے عدالت کے پاس، پھر وہ بے بسی کیسی؟ نہیں دیکھیں، اس میں بے بسی تو نہیں ہونی چاہیے، مگر اصل مسئلہ کیا ہے، سنن ابی داؤد کی بھی حدیث ہے، ابن ماجہ کی بھی ہے کہ جب کوئی غصے میں ہو تو وہ فیصلہ نہ کرے. جیسے میرے بھائی نے کہا، میری پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوا، ایک ایڈیشنل سیشن جج تھا میاں اظہر صاحب، میں اس وقت نیا وکیل تھا، ان کی کورٹ میں ایک ایویڈنس کے دوران ایک مرڈر ہوا، اس کے بعد وہیں پر وہ ٹرائل آیا. تو جب پروسیکیوشن سے ایویڈنس کے دوران مرڈر ہو گیا، ہاں کورٹ کے اندر، ہاں کراس ایگزامینیشن ہونا تھا، وہ غصہ کھا گیا، ہاں وہ غصہ کھا گئے، وہ بندے اس کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اسے مرڈر کر دیا. تو وہیں پر کیس ہوا، چونکہ انہیں کی وہ جورسڈکشن تھی، تو پروسیکیوشن کونسل نے آ کے کہا کہ جی قتل تو آپ کے سامنے ہوا ہے، تو اس میں آگے ایک پروسیڈنگ کیا کرنی. تو انہوں نے کہا کہ جو قتل دیکھا تھا وہ میاں اظہر نے دیکھا تھا، جس نے فیصلہ کرنا وہ ایڈیشنل سیشن جج ہے، مجھے ایویڈنس دیں گے تو میں فیصلہ کروں گا. اور آئی ڈو ریمبر، میں اس وقت نیو کمر تھا، تو میں اس کی وٹنس باکس میں آئے، وہ نہیں، وہ وٹنس باکس میں نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ایویڈنس لائیں. چونکہ ایویڈنس نہیں آیا اور وہ بندہ انوسینٹ ڈکلیئر ہوا، اس کا ایکویٹل ہوا کورٹ سے، چونکہ اس کے اگینسٹ کو ایویڈنس دینے ہی نہیں آیا. تو یہ کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے وہ صرف ایویڈنس کے اوپر ہے، اسی کو شریعت ہے، اسی پہ قانون ہے کہ وہ شہادت دیکھے گا. وہ کنفائنڈ ہے لیکن اتنی بھی نہیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں یا جتنی ہمارے معاشرے میں ہے. دیکھو، کوئی ملزم جو ہے وہ گواہوں کو کھڑا کر کے تو کوئی جرم نہیں کرتا، وہ تو اتفاق ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کے سامنے آ جائے، وہ تو اپنے پوری حفاظت کرتا ہے. بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے. اب یہ پہلے تو نہیں ہوتی، پہلے نہیں تھی، اب یہ جو جدید فورینسک کرا لیتے ہیں بالکل. لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس کو کورٹوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور ویٹ دینا چاہیے، لیکن اب تک اس کو ویٹ نہیں دیا جا رہا. اچھا میاں صاحب، ایک لوگوں کو شکایت ہے کہ بعض اوقات، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ارتکاب جرم کی کیا ریشو ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ایک تاثر ہے کہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 8.33% ہے یا 10% ہے. تو یہ اس کی کیا ریزن ہے؟ یعنی کہ آپ اگر تصور، یا تو پھر لوگ انوسینٹ ہوں گے، پھر جو 100 اگر پکڑے جاتے ہیں تو 8 مجرم ہوں گے، اس کی وجہ 92 انوسینٹ ہوں گے. میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں جی. ہم جو ہے کہتے ہیں کہ جی یہ جرم ہوا، لیکن اب قانون میں بتاؤ کہ یہ کیسے ہے، ایویڈنس کے ذریعے ثابت کرو کہ کیسے ہے، آئی وٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات وہی آ جاتی ہے کہ بھی جو سرکمسٹانشل ہے، ایویڈنس ہے، آپ اس کو اپلائی کریں تو آپ ملزم کنیکٹ ہو سکتا ہے جرم. ٹھیک ہے، یہ سب معذرت، ہم بریک پہ جا رہے ہیں جی، ہم جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں.
جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں خالد حبیب الہی, آپ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہیں, اور جناب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رانا ندیم صاحب ہیں. جی میاں صاحب, آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بات کر رہے تھے کہ اس کو بھی آپ اگر پونڈر کریں, پراپر غور کریں, تو اس میں کوئی نہ کوئی ایویڈنس نکل سکتا ہے, آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ صحیح نتیجے پہ نہ پہنچا جا سکے. تو آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کنوکشن ریٹ اس حساب سے کم ہے جتنے کے ارتکاب جرم ہو رہا ہے؟ ہاں, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قوانین ہیں وہ بہت پرانے ہیں, جیسے کرمنل پروسیجر کوڈ 1886 کا ہے, سول پروسیجر کوڈ 1906 کا ہے. تو زمانہ گھوڑے اور تانگوں سے چل کے موٹر سائیکلوں, مرسیڈیزوں, جہازوں پہ آ گیا. مگر ہمارے ہاں کسی بھی گورنمنٹ کے پاس یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کے لیے اس کے اندر کو امینڈمنٹ لائے, کو اس میں جدت پیدا کرے. تو وہ جو پرانا سٹائل ہے, اب جیسے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے تو اس کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ اس کے اوپر کیپٹل سینٹنس نہیں ہو سکتا. اگر آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ کنوکشن دیں گے تو اس کو بالکل لوئسٹ جو اس کا گریڈ ہے اس کم سے کم سزا ہوگی سرکمسٹانشل ایویڈنس. اگر آج کا جو زمانہ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کر دی جائے اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کو ویلیو کر دیا جائے ایز اے ڈائریکٹ ایویڈنس, یا اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس جتنی ویلیو مل جائے, تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کی انیکٹمنٹ پھر ہوگی, انیکٹمنٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں جتنے بھی کورٹس ہیں انہوں نے تو جو ریٹن لا ہے اسی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہوگی, میرا خیال ہے رانا صاحب ہمارے کورٹس نے کیس لا اتنے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے لیجسلیشن کو وہ کیس لا کے متعلق پاس کر چکے ہوئے ہیں. کیس لا کے متعلق پرابلم یہ ہے کہ ایک ہی بات پہ اگر ایک طرف ایک آرڈر آتا ہے تو اگلے ہی دن دوسری طرف آرڈر متضاد آتا ہے. میاں صاحب یہی تو ایک کامن مین بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ایسی بات نہیں ہے. دیکھو ہیومن سوسائٹی میں آپ کی اپنی اوپینین ہے, ٹھیک ہے, میری اپنی اوپینین ہے, صحیح ہے, یہ بہانہ سازی ہوتی ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھو وہ کسی نہ کسی جا کے اگر ہائی کورٹ میں, مطلب پشاور ہائی کورٹ کا ایک اسی پروپوزیشن پہ ایک فیصلہ ہے, لاہور ہائی کورٹ کا دوسرا فیصلہ ہے, تو وہ سپریم کورٹ میں جا کے ایک ہو جائے گا. جو دونوں کو دیکھ کے دونوں سائٹیشن وہاں پہ جائیں گی تو کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی کہ اس میں سے ویو بہتر کون سا ہے. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. پرنسپل جو ہیں وہ آلموسٹ سیٹلڈ ہیں پریسیڈنٹل لا میں سپریم کورٹ کی طرف سے. سپریم کورٹ کے بعد تو کوئی فورم نہیں ہے. اور اگر فرض کرو ایک بینچ نے فیصلہ کیا, ایک دوسرے بینچ نے فیصلہ کیا, تو ہم نے جب انالیسس کرنا ہے یا کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے, ہائی کورٹ کو یا ایون سبارڈینیٹ کورٹ کو, تو ہم کہتے ہیں کہ جی جو میرے فاضل دوست پیش کر رہے ہیں پریسیڈنٹل لا وہ ڈویژن بینچ کا ہے, 3 رکنی بینچ کا ہے. میں جو پیش کر رہا ہوں یہ 5 رکنی لارجر بینچ کا ہے, تو اس لیے یہ پرویل کرے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس کا چیز کا حل موجود ہے. لیکن اصل مسئلہ میاں صاحب یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا نظام فرسودہ ہے وہاں پہ ہمارا ذہن بھی فرسودہ ہے. ہم جدید جو چیزیں ہیں, زمانہ جو اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اب تو دیکھو نا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس پہ 2-3 ایک جج صاحب نے ایک فیصلے کو ٹارگٹ کر کے اس کو سارا فیڈ کیا اس میں, اور اس کا رزلٹ جو آیا وہ ہائی کورٹ میں بھیجی ججمنٹ کہ یہ دیکھو یہ ہم سے زیادہ بہتر تو یہ ججمنٹ اس نے لے کے دے دی, اے آئی والوں نے. اچھا تو یہ نہ ہو کل کو فیوچر میں یہ چیلنجز تو ہے, چیلنجز تو اس دور کے ہیں. صحیح بات ہے. تو رانا صاحب پھر یہ کنوکشن ریٹ جو کم ہے اس کا شکوہ کیوں لوگ کرتے ہیں؟ اصل میں یوں ہے کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے, ہائی کورٹ چلے جائیں گے, یہ کہنا تو 2 منٹوں کا ہے, مگر اگلے بندے کو تو جاتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر طور پر یا تو لوگ کیسز کرتے ہی نہیں, یا پھر اگر کرتے ہیں تو وہ ریٹریٹ بیک کر جاتے ہیں, وہ اس کو پرسو نہیں کرتے. اسی وجہ سے اکثر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر فیلئر یہی ہو رہا ہے کہ لوگ کیس میں آتے ہیں, 1-2 سال اس کو توجہ سے اٹینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد نہ بجٹ اجازت دیتا ہے نہ حالات اجازت دیتے ہیں, کورٹ میں بھی پروسیجر بہت لیزی ہے, تو لوگ پھر چھوڑ جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کا ایکویٹل ریشو دیکھیں تو اس میں بہت سا ریشو وہ ہے جہاں ایویڈنس اویلیبل نہیں ہوتا. ایویڈنس تو یقیناً پروسیکیوشن نے دینا ہے, وٹنس نہیں آتے, ٹھیک ہے, وہ کیس کو پرسو نہیں کرتے, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کنوکشن ریٹ بہت کم ہے.
صحیح بات ہے. تو میاں صاحب یہ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ہماری جوڈیشری آزاد نہیں ہے. اچھا وہ میرا خیال ہے کہ جج صدیقی صاحب جو ہوئے یا اس طرح لوگ جن پہ دباؤ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کا آیا یا اس طرح کا, لیکن عام آدمی سمجھتا کہ یار ایک سول جج جو ہے وہ پورے 24 کروڑ لوگوں پہ حاوی ہے. وہ جیسے مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ کے برخورداروں میں ہیں, وہ ہائی کورٹ, میرے بھی برخوردار ہیں ہائی کورٹ بار کے, وہ صدر رہے ایک دور میں. تو میں نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی انہوں نے کہا جی ایک گاؤں کا دیہاتی بزرگ آیا, وہ سول جج کے مخاطب وہ کہتا کہ بھئی تم خدا ہو, تم رب ہو. کہتا جب ہم نے بڑی مشکل سے جان چھوڑے, ہم نے کہا بابا کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ رب ہی ہے کہ جس کو جو مرضی چاہے کر لے. تو میاں صاحب یہ کانسیپٹ عام کامن مین میں ہے کہ جوڈیشری بہت آزاد ہے ایز کمپیئر ٹو عوام. چاہے چند ایک جرنیلوں کے یا چند ایک بڑوں کے شاید سامنے نہ ہو. یہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. پھر کیوں پہلے اوپر کی سطح تک تو پہلے بھی سپریشن ہی تھی, ٹھیک ہے, لیکن نیچے کی سطح پہ سبارڈینیشن جوڈیشری میں پہلے ایگزیکٹو میجسٹریٹ جی سارے کام جیسے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتے تھے, تو اب وہ بھی سیپریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اب اس کے سپریشن کے بعد ایون سول جج, جوڈیشل میجسٹریٹ وہ سب انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے اگر میں سرکاری پریشر کی بات کروں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر میرے اندر اتنی کرج نہیں ہے کہ میرا والد صاحب, میرا بھائی, میرا دوست آ کے کہے یار یہ کیس میاں صاحب کے حق میں کر دو, تو میں ایک مثال آپ کو دوں گا. ہائی کورٹ کے ایک جج, ریٹائرڈ سینئر جج, انتہائی نیک جج, ٹھیک ہے, انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا. اچھا, کہ میرے پاس ایک مجھ سے سینئر جج, لاہور ہائی کورٹ, مجھ سے سینئر جج ایک آئے, چائے میں نے منگوا لی, تو چائے کے دوران انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کے پاس جو ہے وہ میرا ایک عزیز ہے, اس کا یہ کیس نمبر ہے. تو کہتے کہ میں نے بات سنی انسنی کر دی. ٹھیک ہے, انہوں نے سمجھا کہ میاں صاحب نے سمجھی نہیں یا اس کو اہمیت نہیں دی, تو انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا. جی جی جی. تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس جج کو کہا کہ اگر تم نے دوبارہ یہ بات ریپیٹ کی تو میں آپ کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دوں گا, یا آپ میرے ایمان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. جب انٹیگریٹی اس طرح کی بندوں کی ہوگی تو پھر کوئی تصور نہیں رہ جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے رانا صاحب, یہی بات. مثلا میں ایک سینٹرل سلیکشن بورڈ میں بیٹھا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, 3 لیکچررز بھرتی ہونے تھے. تو مجھے 2 بہت سینئر جرنلسٹ کا, چونکہ میں جرنلسٹ ہوں تو ان کے میسج آنے چاہیے, حالانکہ وہ بڑے پائے کے جرنلسٹ تھے. ایک نے کہا کہ مجھے میسج آیا کہ میری بیٹی آپ کے سامنے انٹرویو میں اپیئر ہو رہی ہے. ایک اور جو میرے سے بھی منصب میں بہت اعلیٰ پوزیشن میں تھے, انہوں نے کہا یار وہ تم اس کے بھی چاچے لگتے ہو, اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے. میں نے بہت زیادہ اپنے اندر ایک شرمساری میاں صاحب محسوس کی کہ اگر کوئی بچہ ان سے قابل نکل آئے میں اس کو نظر انداز کیسے کروں. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا, میں کہا یا اللہ میرے سے کوئی ناانصافی نہ کرانا. یعنی سفارش کے اندر ایک برائی بلٹ ان یہ ہے, پتہ نہیں جہاں پہ انصاف ملنا ہے وہاں اگر ہم اس طرح مرعوب ہوتے جائیں گے تو پھر میرا مطلب کہ چلو ہمارا تو شعبہ ایسا ہے کہ آزادی شاید تھوڑی بہت لے لے, تو یہاں عدالتوں میں تو اتنا لیٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال. دیکھیں حرام کا ایک اصول ہے کہ اگر حرام کھاؤ گے تو حرام کرو گے ضرور. جی, چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ حرام کھائے اور وہ حرام نہ کرے. دوسری چیز ہے کہ جب چیزیں میرٹ سے ہٹ کے ہوں گی, نیپوٹزم کے ساتھ ہوں گی, تو ہمیشہ جب بھی میرٹ کمپرومائز ہوگا کرپشن بڑھ جائے گی. صحیح ہے. اب ہمارے لیے یہ المیہ ہے, یہ جو بے چینی بھی ہمارے معاشرے میں, جی جی, شاید یہ بھی ایک وجہ ہے. ایک یہ وجہ, جب آپ میرٹ کو نگیٹ کر دیں گے تو جو بندہ میرٹ پہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ پھر کرائم کرے گا یا وہ ایول جینیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاشرے کا بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک ہمارے ادارے میرٹ پہ چلتے رہے تب تک کوئی سفارش کام نہیں آئی. اگر ہم لا کو دیکھیں تو لا میں تو سول جج کے پاس بھی اتنی جو ریسٹرکشن ہے کہ وہ کسی پرائم منسٹر کے اگینسٹ بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے, مگر اس کا حوصلہ کس کے پاس ہے کہ آپ ایک سول جج کے پاس کھڑے ہو, آپ نے ایس ایچ او کے لیے کوئی آرڈر کرانا ہو تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. چلیں آپ نے مجھے یاد کرا دیا. میں میاں صاحب یہ 22A 22B کا جو چکر ہے, اس میں عام طور پہ حکم ہوتا ہے, ویسے تو ظاہر ہے جج صاحب نے لا کے تحت ہی لکھنا ہے, لیکن اس کی اتنی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ عام طور پہ میں نے کئی ایس ایچ ایس کو یہ جسارت کرتے دیکھا ہے. تو میں نے ان کو ڈانٹا کہ یار تم کیوں کہتا, سر یہ لکھا ہوا ہے نیسیسری ایکشن انڈر دا لا.
تو کہتا سر اس کا مطلب ہے کہ میں دونوں تیروں پھڑ کے اندر دے دیا. یعنی کہ یہ بھی اس طرح کا بالکل ایسا نہیں ہے. اب واضح احکامات آ رہے ہیں میاں صاحب. میں عرض کرتا ہوں, ہاں یہ تھوڑا سا کلیئر کریں. دیکھو یہ ہم نے ایس او پیز کے نام پہ ڈپارٹمنٹس نے, خاص طور پہ پولیس نے جو ہے وہ قانون کو وائلیٹ کیا ہے اور باقاعدہ کر رہے ہیں. ان کے سامنے کیا ہے, ٹھیک ہے کیا ایک ایس پی یا ایون آئی جی اپنے ایس او پیز بنا کے گھر بیٹھا ہوا ہے, تو قانون کے سامنے اس کی کیا اہمیت ہے. اب قانون جب 154 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور شکایت لے کے آئے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی یا یہ وقوع ہوا, تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوگنیزیبل اوفینس ارائز ہو رہا ہے یا نہیں. اگر کوگنیزنس اوفینس ہو رہا ہے, کوئی انکوائری نہیں ہے, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے, آپ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس وقت آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر لانچ کرنی. ٹھیک ہے, ایف آئی آر کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں انویسٹیگیشن میں دیکھیں کہ یہ سچا ہے کمپلیننٹ یا جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جو ایکیوزڈ ہے وہ سچا ہے تو آپ اس کی ایف آئی آر اخراج کرنے کے لیے مجسٹریٹ کو رپورٹ بنا کے بھیج دیں. صحیح بات. اور جو جھوٹی کمپلینٹ جس نے کی ہے اس کے اگینسٹ جو ہے 182 کے تو پروسیڈ کریں اس کو سزا دینے کے لیے. تو اگر وہ سچا ہے کمپلیننٹ تو آپ چلان ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ کریں, ایویڈنس بنائیں نہیں, ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے, کلیکٹ کر کے بڑا فرق ہے کلیکٹ کرنا اور بنانا. لیکن یہاں بنایا بھی جاتا ہے, یہ بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے. تو آپ جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کریں اور چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش. اچھا رانا صاحب, فیلونی, پرجری, لائبل, یہ کچھ ملکوں میں ٹارٹس, یہ کچھ ملکوں میں اتنا زیادہ رائج ہے کہ لوگوں کے رائٹس اسی سے ہی بچ جاتے ہیں. اب فیلونی پہ آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بھی چلا, انہوں نے کہا جی جو کچھ تم کرتے رہو کسی خاتون کے ساتھ تھا صحیح تھا, لیکن فیلونی کے تم مرتکب ہوئے تو اس کے لیے ڈیمیجز انیشیٹ ہوئی یا جو بھی تھا. ہمارے ہاں فیلنی یا پرجری ایون عدالت میں بھی بیان, پرجری پہ تو شاید ہے بھی 6 ماہ شاید پرجری پہ ہے, مگر انحراف کرنا عدالت میں آگے بیان دے کے. دیکھنا اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو پرجری کرنا کورٹ میں 195 جو ہے وہ پی پی سی کے تحت اوفینس ہے, 476 سی آر پی سی کے تحت اوفینس ہے. مگر ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں تو جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو بیسک چیزیں ہیں, جو پرائمری اس کو جسٹس ملنا ہے وہی نہیں مل پا رہا, تو لوگ اس طرف نہیں گئے. ہماری وہ نا لیگل پریکٹس اس طرح کی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. جب لاز بڑے ہیں لیکن پریکٹس نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک آدمی آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا انفلیشن ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا, لوگوں کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے, ملک اینڈ بریڈ نہیں ہے, تو وہ وکیل کی فیس اور دیگر چیزیں وہ کہاں سے افورڈ کرے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات تھانوں میں ہی کمپرومائز ہو جاتی ہے یا تھانے تک بھی نہیں جاتی. دوسرا بڑا پرابلم ہے کہ جو پولیس ہے نا اس کا کام صرف ایویڈنس کلیکشن کا ہے, مگر ہمارے ہاں کلیکٹ کرنا ہے. مگر ہمارے ہاں ویری سوری ٹو سے کہ پولیس اپنی اوپینین بھی دیتی ہے اور کچھ کورٹس ایسے ہیں جو اس اوپینین کے اوپر ہی ریلائی کر جاتے ہیں. اس میں کورٹ سرزش نہیں کرتے, کرنی چاہیے وہ کنکلوڈ نہیں, لیکن وہ جیسے خانہ نمبر 2 میں لکھ دیتے ہیں وہ کیسے ہو, مگر 22 وہ ان کی اپنی اوپینین, وہ ان کی اوپینین. خانہ نمبر 2 تو پولیس کی اوپینین ہونا تو یہ چاہیے نا, ہونا تو یہ چاہیے کہ جب وہ اوپینین بن کے کورٹ میں آئے تو کورٹ کے اوپر پھر بوتھ دی کونسل جو ہیں فور دا بوتھ پارٹیز وہ اس کے اوپر آرگو کریں, ایویڈنس دیں, وہ اس کو پروسیس کرنا چاہیے. مگر ہمارے ہاں اکثر کیسز کے فیصلے پولیس اوپینین کے اوپر ہی ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں پولیس اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے. تو ہمیں اس فیکٹ ویری انفارچونیٹ تو ہونا اصل میں یہ چاہیے کہ کورٹس جو ہیں اگر وہ اب کیسز کی اتنی بھرمار ہے کہ اگر آپ ریشو دیکھیں 22 اے بی کے حوالے سے ہی, تو اگر ہر پولیس اسٹیشن میں روز کی 15 سے 20 22 اے بی جائیں گی, جاتی بھی ہے, تو اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہے, جو میرٹ ہے, جو اس کا رائٹ ہے وہ نہیں مل پاتا. اتنا زیادہ انلیگیلٹیز ہو گئی ہیں کہ وہ پھر ایک میکانزم سا بن گیا, تاریخ پہ تاریخ, آج یہ نہیں ہوا,
آج وہ نہیں ہوا. اور یہ جو ایس او پیز کی میرے بھائی نے بات کی, بڑی خوبصورت بات ہے. اس پہ کورٹس کو چاہیے کہ وہ ایس او پیز کو اس کے اگینسٹ آرڈر پاس کریں, مانیٹر کریں, اس کو مانیٹر کریں, اس کا ایک طریقہ کار, اس کا ایک طریقہ کار. مجھے یاد ہے میاں صاحب ایک بڑے اچھے آئی جی تھے, بڑے اچھے لیول کے, تو میں نے ان کو ایک بات کی ایسی, انہوں نے کہا صاحب صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کورٹ اسٹرکچر پاس کر دے گی. تو مجھے ان کی بات اچھی لگی. میں نے کہا یار میں تو ایک ویسے ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک انسپیکٹر جنرل رینک کا بندہ پورے صوبے کا, پنجاب کا, وہ کہہ رہا ہے مجھے کہ کورٹ اسٹرکچر پاس کر دے گا. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں. تو مجھے اچھا لگا کہ اس کے دل میں کورٹ کا یا لا کا ایک خوف ہے یا ایک ادب ہے. تو لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی میاں صاحب وائلیشن اتنی وسیع پیمانے پہ ہو رہی ہے. اچھا میاں صاحب اس کے برعکس اگر تھوڑا سا چلے جائیں, کہ میں نے آپ کے شاید پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ میں یو کے کورٹ میں ٹیسٹیفائی کر رہا تھا تھرو ویڈیو لنک سٹنگ فرام لاہور, اور یو کے کی عدالت میں میرا کوئی ایک بیان چل رہا تھا. تو میرے بیان کے اندر میں نے یو کے کی پولیس کو کرٹیسائز کر دیا. تو مجھے جج صاحب نے فوراً انٹروین کر کہا کہ مسٹر رحمان آپ پہلے بندے ہیں جنہوں نے یو کے کی پولیس کو کرٹیسائز کیا. تو اس کا مطلب وہاں کوئی انسٹیٹیوشن میں اتنا زیادہ اعتماد ہے کہ یہ کیا. نو ڈاؤٹ, بالکل یہ بالکل بات اسٹیبلشڈ ہے. اچھا کہ وہاں کے دیکھو نا, وہ اتنی سیوک سوسائٹی, وہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہتر سیوک سوسائٹی یو کے کی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھے کہ وہاں کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریٹن میں نہیں ہے. ریٹن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لکھا ہے لیکن زیادہ تر ٹریڈیشن پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یا کورٹس کے پریسیڈنٹل لا جو ہے پریوی کونسل وغیرہ کی اس پہ چل رہا ہے, لیکن کبھی جھگڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کنگ ہے وہ, اس کے پاس اس کو پتا ہے میری ڈومین کیا ہے. اس کے اپنے ڈیتھ وارنٹ یا کنگ شپ ختم کرنے کے پرائم منسٹر اس کو ایڈوائس بھیج دے تو ہی از باؤنڈ ٹو سائن. ہاں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کبھی یہ کیا ہے میں اپنے ہاتھ کیسے کاٹ لوں, یہ نہیں ہوتا. مطلب قوموں میں کچھ قوموں میں خصوصیات ہوتی ہیں تو پھر ہی وہ ترقی کرتی ہیں, پھر ہی وہ رائز کرتی ہیں. تو قانون اور کسٹم جو ہے یہ قانون سے بھی زیادہ ہے. یہ کسٹم ہی سے ڈرائیو ہوتا ہے نا جی. جو قانون آپ کا کسٹمز کی بنیاد پہ بنتا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, مثلا ہے برائی, ہمارے معاشرے میں جہیز جو ہے وہ ایک لعنت کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے. بہت سی بچیاں صرف اس وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ہم نے لا بنا, لیکن وہ ایک کسٹم ہے دینے, اینٹی ڈاوری لا ہے ہمارا, برائڈل گفٹ. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں 5,000 ویلیو ہے اس کی جہیز کی. ٹھیک ہے, تو وہ موجود ہے لا, لیکن کوئی آج تک اس پہ کسٹم کی وجہ سے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے. کورٹ میں ہم پلی لیتے ہیں کہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 1 کروڑ کا جہیز دیا تو یہ تو 5,000 سے زیادہ دے نہیں سکتا, تو کورٹ اس کو کوئی بھی ویٹ نہیں دیتی, کیونکہ کسٹم یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں جہیز دیا جاتا ہے. اور جب ایک خاندان میں ایک کپل میں ایک بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی ماں جو ہے اس کی پیدائش سے ہی اس کا جہیز بنانا شروع کر دے. صحیح بات. تو اس لیے جو کسٹمز ہیں اس کے خلاف, اس وزڈم کے خلاف اگر آپ وہ لیجسلیشن کر بھی دیں تو وہ نہیں چلتا. اچھا رانا صاحب, ہمارے پاس ایک لاسٹ منٹ ہی ہے, تو اسی میں جب کسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, ویسے مجھے ایک بہت پروفیسر تھے سینئر, انہوں نے کہا, لیکن میرے علم میں نہیں تھا, میں آپ سے پوچھ لوں کہ اسلامک جو انہیریٹنس لا ہے اس میں سب سے پہلا رائٹ کہتا ہے وہ ڈاٹرز کا ہے یا پیرنٹس کا ہے. جی ایسے جیسے ہمارے ہاں جو پریکٹس ہو رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے بیٹا پہلے سارا. نہیں, یہ تھوڑا سا مجھے اس کے اندر یہ ہے کہ عوام سننا چاہیں گے جو انہیریٹنس ہے اسلامی قانون وراثت کا, اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے جو ڈیسیزڈ ہے اس کے جو ڈیٹس ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلے قرض ادا کر دے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بیوی کی انہیریٹنس بنے گی. اچھا, بیوی کی, وائف یعنی بیوہ کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹیوں کی اور پھر بیٹوں کی. اچھا, ہاں, یہ جو عملاً تو ہمارے ہاں اس کے برعکس, عملاً تو ہمارے ہاں یہ جو سٹریم فلو ہے نا وہ ہر کیس میں بہنیں ہی جا کے بیان دے رہی ہوتی ہیں کہ جی میں اپنے بھائی کے حق میں وڈرا کر رہی ہوں. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, اصل میں وقت ختم ہو گیا, بات بہت کرنے والی تھی, تو جناب آپ کا بھی رانا صاحب بہت شکریہ جی. اس وقت ہم نے پورا کانسٹیٹیوشن, آئین, لا جو بھی ہمارے ہاں بہت سے اول تو مسکنسیپٹ بھی ہیں لیکن ان کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو کچھ کلیئرٹی ملی ہوگی. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.